ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور خلافت ہے اس میں آپ کے جو کارنامے تھے، آپ نے جو ہے وہ کیا کیا ایسے کام کیے، ہم نے ان کا اصل میں تذکرہ کرنا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے امت کو اس وقت سہارا دیا جب ایک امت غم سے نڈھال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہوں، آج کے زمانے میں بھی لوگ اپنے کسی بزرگ سے جس سے ان کا عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، احترام کا تعلق ہوتا ہے، اصلاحی روحانی تعلق ہوتا ہے، اس کے وصال پہ، اس کی وفات پہ لوگ کیسے غم سے نڈھال ہوتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ تو کیا عالم ہوگا غم کا اس وقت جب صحابہ کرام سے اللہ کے حبیب جدا ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اس کا نقشہ کھینچیں نا اپنے تصور میں جا کے، کتابوں میں آیا اس وقت صحابہ غم سے نڈال ہیں۔ حضرت عمر جیسے بہادر انسان بھی تلوار لے کے گردش میں ہیں، گھوم رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں تو اس کا سر تن سے جدا کر۔ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے، لیکن ایسے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، اے اللہ کے حبیب آپ کی زندگی ہر حال میں بہتر ہے، بابرکت ہے۔ اور اس کے بعد آپ امت سے، اپنے لوگوں سے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے جو ہے نا ان سے مخاطب ہو کے وہ آیت قرآن کریم کی پڑھتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں سے وہ آیت اس وقت غم کی وجہ سے محو ہو چکی تھی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جائیں، پردہ فرما جائیں، تو کیا تم واپس جہالت کی طرف پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے اس وقت ہمیں سہارا دیا، ہم ہوش میں آئے اور ہمیں دیکھا یہ تو اللہ نے پہلے سے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ سامعین محترم، اس کے بعد آپ کے اصل جو امتحانات تھے وہ شروع ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری چند سال تھے وہ تو مارکوں کے سال تھے، غزوات کے سال تھے، دشمنوں سے مقابلے کے سال تھے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا وصال یقیناً امت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے تیار فرمایا ہوا تھا، اور اس وقت ہی عیسائی طاقتوں کے خلاف شام کی طرف اس لشکر نے جانا ہے، اور حضرت اسامہ بن زید جو ہے ان کو حضور نے امیر منتخب کیا ہوا ہے۔ وہ لشکر روانگی کے لیے تیار ہے، اور ایسے میں حضور کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں، جیسے مشاورت ہوتی ہے تو بات آتی ہے کہ جب اس لشکر کو روانہ نہ کریں، ابھی مسلمان رنجیدہ خاطر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ قیادت جو ہے بچے کے ہاتھ میں، اس کو تبدیل کر دیں، کسی بڑے کو اس کا لیڈر بنا دیں لشکر کا۔ ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہمیں سمجھ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لشکر جسے اللہ کے حبیب نے تیار کیا ہے، اس کا رخ بھی بتایا ہے، یہ ہر صورت جا کے رہے گا، اور یہ اسے میں ضرور بھیجوں گا چاہے مدینے میں کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ اور ایک روایت میں آتا آپ نے فرمایا کہ درندے آ کر یہاں کے لوگوں کو نوچ کھائیں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے حبیب نے امیر منتخب کیا ہے، اے عمر تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ اسے جو ہے نا اس کی جگہ کسی اور کو بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کی استقامت، اگر اس وقت یہ لشکر آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اللہ کے حبیب کے وصال کے بعد بھی حضور کا مشن جاری رہے گا، اور حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو اور آپ کے اس مقصد کو ہم آگے بڑھائیں گے، کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکے گی۔ یہی جانشین کا کام ہوتا ہے۔ جانشین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اپنا نیا سسٹم متعارف کروائے۔ حقیقی جانشین وہ ہوتا ہے
جو اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ سامعین محترم، اس کے بعد آپ دیکھیں فتنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے، لوگوں نے عقائد کے یعنی اندرونی انتشار بھی پیدا ہونے لگا، اور بیرونی تو تھا ہی، دشمن تو پہلے سے ہی تیار تھے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام سے پھرنے لگ گئے، اور اسی طرح کچھ لوگ زکوٰۃ کے انکار کرنے لگ گئے کہ ہم نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی شخص جو حضور کے دور میں ایک اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا، بعض میں آتا ایک بکری زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، وہ بھی اس کے زکوٰۃ میں بنتی تھی، آج اگر وہ بکری دے یا اونٹ زکوٰۃ میں دے اور وہ رسی نہ دے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابوبکر کا یہ سخت جو رد عمل تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، بعد میں اللہ نے ہمیں شرح صدر عطا فرمایا، اور ہم نے سوچا اور ہم نے دیکھا کہ اگر اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سٹینڈ نہ لیتے تو اس کے بعد دین کا نقشہ بگڑ جاتا، لوگ رفتہ رفتہ تمام اسلام کی عبادات کا ارکان کا انکار کرنا شروع کر دیتے، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا کہ اس کے خلاف کیسے ہم نے ایکشن لینا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے ابو بکر، اگر آپ اس وقت نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ سامعین محترم، اسی طرح کچھ ایسے باغی تھے جنہوں نے، ایک تو مسیلمہ کذاب تھا، اور کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہی، آپ کے موجودگی میں ہی، وہ اپنے اپنے علاقوں میں نبوت کے دعوے دار بن گئے تھے۔ اور مسیلمہ جیسا بدبخت جو سب سے خطرناک تھا، اس نے اپنے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے قبیلے میں ہی نبی بن بیٹھا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب تو یہ فرما گئے تھے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی کہ کسی شخص کے اس دعوے کو تسلیم کیا جائے یا اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ ختم نبوت، یہ آپ کا سب سے اہم کارنامہ تھا۔ سامعین محترم، آپ دیکھیں ایک حضور کی ذات تھی، اس کا تحفظ بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کیا تھا، اور جب حضور کی صفات کی بات آئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کی بات آئی، تو اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تحفظ میں پیش تھے۔ چنانچہ آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، اور یمامہ کے میدان میں وہ مارکا ہوا جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب ختم نبوت کے لیے وہ تحفظ فراہم کیا کہ آج تک الحمدللہ ختم نبوت کے محافظین آج بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہیں گے، اور ختم نبوت کے منکرین کے لیے وہ ڈھال بن کے رہیں گے۔ سامعین محترم، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یمامہ کا یہ میدان جس میں 1200 صحابہ نے شہادت پائی، اور علماء نے لکھا 700 لوگ حفاظ تھے، حفاظ صحابہ شہید ہوئے، اتنی بڑی قربانی دی گئی، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مشن اور اس مبارک منصب کے لیے تھی۔ اس لیے ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت ہونے پہ ایمان رکھنا کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ کے حبیب کو آخری نبی تسلیم کرنا، اس کو دل و جان سے اس پہ ایمان رکھنا، اور ایسے ہر شخص کو دائرہ اسلام سے خارج اور فتنہ پرور سمجھنا جو اس عقیدے کی طرف جو ہے نا اس کے خلاف ہو، یہ ہم سب کا، اور یہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا اور امت کو اس عقیدے پہ جمع فرمایا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا کہ اس وقت جب اتنے سارے صحابہ جو حفاظ صحابہ تھے شہید ہوئے، تو آپ نے اس کے بعد ایک بڑا اہم قدم کیا کہ قرآن کریم کی آپ نے وہ خدمت بجا لائی کہ اس کو ایک مکمل طور پہ کتابی شکل دے کے اس کے نسخے تیار کروائے، تاکہ وہ جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے، اور اتنے زیادہ صحابہ کی شہادت
اس نے فکر مند کیا انہیں، لہذا آپ نے امت پہ ایک اور احسان کیا کہ قرآن کریم کی کتابی شکل، اس کے نسخے تیار کروا کے اس کی بھی حفاظت کا جو ہے نا اقدام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دیگر انتظامات تھے وہ تو کیے، لیکن دیکھیں ہم اس خطبے میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، ہم ان صحابہ کرام کی زندگی سے کیسے آج سیکھیں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اور بطور خلیفہ جب آپ منتخب ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے لوگوں کے سامنے جب حلف اٹھایا اور آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، وہ خطبہ ہمارے لیے بڑے رہنما اصول بیان کرتا ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ میں اس عہدے کا طلبگار نہیں تھا، تم نے مجھے اس کے قابل سمجھا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تک میں ٹھیک کام کروں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق، شریعت کے مطابق کام کروں، تم میری اعانت اور میری مدد کرنا، اور اگر میں اس کے خلاف چلوں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ کوئی یہ بات کرتا ہے؟ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، کیا کوئی بھی بندہ حلف اٹھاتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کام، اگر میں دین اور شریعت کے خلاف کام کروں تو تم مجھے ٹھیک کر دینا، میری حمایت نہ کرنا؟ یہ خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو کمزور ہے، جو مظلوم ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور جو مجرم ہے، جو ظالم ہے، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک کہ میں اسے اس کے ظلم کی اور اس کے جرم کی سزا نہ دے دوں۔ یہ آپ کا اعلان تھا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دیتا ہے، لہذا اس جہاد کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، اور اس کے ذریعے مشن اسلام کو غالب بھی کرنا ہے اور آگے لے کے بھی بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، یہ آپ نے خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں عام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس خطبے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس کیا، بالکل واضح پیغام دیا کہ میری خلافت کا طرز کیا ہوگا، کس طریقے سے میں اسے آگے بڑھاؤں گا، آگے چلاؤں گا۔ اور سامعین محترم، ہمارے خلفاء میں اگرچہ شہرت حضرت عمر کے دور کو ہے، لیکن آپ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے جتنے کارنامے تھے، اگر سیدنا صدیق اکبر اس کی بنیاد نہ ڈالتے، آپ کے لیے وہ جو اندرونی اور بیرونی جو مسائل تھے وہ ختم نہ کرتے، تو حضرت عمر کا بھی سارا زور اسی پہ لگا رہتا۔ حضرت ابوبکر نے اس کے لیے گراؤنڈ تیار کی، جو خطرات تھے، اندرونی بیرونی انتشار تھے، وہ ختم فرمائے، بنیاد بنائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پہ آگے نظام کو آگے بڑھایا، اور آپ دیکھیں اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں تک پھیلا۔ ہمیں احسان مند رہنا ہے ان شخصیات کا کہ ان کے ہم پہ احسان ہیں۔ آج اگر ہم ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں تو یہ دعوت ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام تھے، اور آج دین اگر ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنا جان، مال، گھر بار، جاگیریں، جائیدادیں سب کچھ قربان کر کے اس دین کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت اور احترام، ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ وما علینا